الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید نے مختلف مقامات اس بات کو وضاحت نال بیان فرمایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ دے ہوندیاں دوسرے نوں پوجن کیوں لگ پئی۔ اللہ تعالیٰ دی موجودگی چ شرک جڑا ہے کس طرح شروع ہوا، وہ دی نشاندہی اللہ پاک نے کی ہے۔ اس مقام تے بھی سورہ حج دی آیت ہے، اگے سورہ زمر جی فرمایا وما قدر اللہ حق قدر۔ خرابی اتھوں ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی جڑی شان پہچاننی چاہیے سی وہ بندے پہچان نہیں سکے۔ انہوں نے لایا کہ وہ کوئی عام حکمران ہے، چلو زیادہ طاقتور ہوگا کہ جتنا حکمران اپنے نال بڑے معاون اور مددگار رکھتا ہے، گورنر ہوندے ہیں، کمشنر ہوندے ہیں، یہ قیاس کر کے اور اسے مثال پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ایڈا وڈا جہان جڑا انہوں چلاؤن لی اللہ نے بھی یہو جہے بندوبست کیتا ہے، وہ کلا نہیں انہوں چلا رہا۔ اللہ نو نہ جان سکے جس طرح جانن دا حق سی، اس پر انہوں نے ایک ذرے نو سورج دے برابر کر دیا۔ کتھے سورج کتھے ایک ذرہ، وہ دے بندیاں نو چک کے وہ دے مقابلے جڑا ہے کیا ولی ہے نبی ہے، انہوں پوجو، انہوں کو مداں منگو، انہوں نے نیازاں دیو۔ غلطی کھا، بہت بڑی غلطی کھا دی۔ اللہ دی عظمت، اللہ دی شان جس طرح پہچانی چاہیے تھی وہ نہیں پہچان سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے فرمایا اب تسی قطرے نو سمندر دے برابر کر دے، پھر شرم کرو، سمندر ادھر قطرہ، اور اے میں جڑا ذرہ اور آفتاب کہہ رہا ہوں سمندر تے قطرہ، یہ بھی کفر بک رہا ہے۔ اللہ دے مقابلے نبی ولی انہیں نہیں، خدا دی قسم جدو اللہ ہوندا نا کوئی نہیں ہے ہی نہیں، ذرہ بھی ہے آفتاب دے مکہ ہے گے، یہ جو انہیں چاہیا اور بنایا، انہاں دا وجود دا محتاج ہے، بن ہی نہیں سکتے جو نہ چاہے، اور یہ قائم نہیں رہ سکتے اگر دی مرضی نہ ہو۔ ہنے چاہے فنا کر دے، اللہ نے ایک موقع دے جلال نہ فرمایا کہ تسی عیسیٰ ابن مریم نوں خدا بنا دے پھر دے۔ اللہ اگر چاہے تو عیسیٰ اور دی ماں اور سارے جہانوں کو ہلاک کر دے، کون دا ہاتھ روک سکتا؟ کوئی حیا کرو، تسی خدا نہ مقابلہ شروع کرتا، وہ دے مقابلے بستر بالکل جی وحدت الوجود آندا نا لا موجود الا اللہ، بے رب دے مقابلے پلڑے کچھ نہ پاؤ بھی کوئی ہے گیا ہے نہیں گے۔ تو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجائے بے عظم درکشد۔ آپس سے مقابلہ کرو تو کہو امتی دے مقابلے نبی بہت آلہ، اینا آلہ بے اسمان زمین دے فرق نہ زیادہ، یہ مخلوق دا آپس سے تفاوت ہے، مگر رب نہ مقابلہ، رب دے مقابلے تجھے پلڑے کی پاؤنا وہ تو حکم ہے تے بن دے، اور جدوں دا ارادہ ہو جاندہ فنا ہو جاندہ۔ فرمایا سادی فرماؤں دے جو سلطان عزت علم برکشد، جدوں بادشاہ کائنات اپنا چنڈا لہراؤں دا جہاں سر بجائے بے عدم درکشد، اسے ساری دنیا فرشتے نبی ولی جڑے عدم سے پناہ لے رہے، توبہ اسی ہے نہیں، ہون نہیں اسی دم مار سکتے، مگر جاہل خدا نو نہ پہچان سکتے۔ انہاں سمجھا بے وہ بھی کوئی چودھری ہے وڈا تے نال او دے ہور کے یار سجنے انہاں نو راضی رکھیاں بغیر وہ کداں کام چلا سکتے؟ اس تو کوئی آندا بے محبوب نے اللہ نو منا لینا، وہ اللہ دی محبت یہو جی ہے جڑی میری تہاڈی کسے نہ ہوندی ہے بھی میں نہ یار یہ سجن ناراض ہو گیا تو میرا بڑا دل کوڑنا ہے، میرا کی بنوں گا؟ اداں دی محبت خدا دی سمجھی بیٹھے۔ اللہ محتاج ہے نا دوستاں دا، یہ عام محتاج ہے سارے وہ دے، کوئی محتاج نہیں۔ اس تو اللہ دے مقابلے چ اللہ پاک فرمایا وما قدر اللہ حق قدرے، پرے مانسو رب دی گل کرن تو پہلا سمجھتے لو بے اللہ کی ہے جی کوئی حد نہیں، محدود نہیں، بالکل لا محدود، کوئی ایسی حد نہیں آنی جتھے تسی کہو بے اللہ اتھے بس ہو گیا، وہ غیر محدود ہے۔ یہ جنہ مرضی انہوں نے تسی اللہ دیاں شاناں دتیاں بیان کر لو، محدود ہے۔ اللہ نال انہاں دا مقابلہ نہ کرو۔ تو اللہ فرماؤندا کہ لوگ چونکہ اللہ نو نہیں جان سکے اس طرح دیاں مثالاں دیندے ہیں، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑی، اللہ پوٹھا کوئی حیا کرو، اللہ اسے چھاتے چڑھ کے بیٹھا بھی تھوڑے نیڑے نہیں بھی پوڑی مارتے پھر دے شاہ رگ تو نیڑے ہے اور تھوڑے دلان دے وسوسے جاندا
کس بزرگ نے جا کے انہوں نویں اطلاع دینی؟ کوئی خدا دا خوف کرو، کہ کو نویں خبر ہے جی اللہ کو نہیں جا کے دسوں گا بے حضور اس طرح کا ایک عاجز ہے تو کوئی گل ہے نا؟ وہ ڈیسیاں ایسیاں کو تو جانتے اردلی یا انہوں نے متحد کو بیچارے اندر بیٹھے کوئی نہیں جانتے بھی لوگوں کا کی بن رہی ہے۔ اللہ یہو جا ذرے ذرے نو جان۔ اور مہربان اور آقا میں دوسرے پاسے نہ نکل جاواں، اس آیت تو صرف ایک ٹکڑا جڑا قرآن کی مثل کوئی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر، اے مشرک اللہ نہ دوجیاں نوں ملاؤن والے اللہ نوں نہیں جان سکے جس طرح جاننا چاہیے۔ یہ جڑا اندازہ خدا دا لائی بیٹھے، خدا دی عظمت، خدا جلال اور دی شان تو بہت پر ہے۔ تسی جو سمجھا اللہ ہے تو بہت دور ہے۔ اگلا اللہ اگے کی بات کہی ہے، اب بچے سنتے رہیں گے۔ میں لاجک قرآن کی منطق اس تو القرآن الحکیم، حکمت نہ پڑھیا، کوئی گل ٹکے نہ نہیں ملتا۔ ان اللہ لقوی عزیز، لا انہوں لے کے عالم ساری عمر بیان کر دینا، شرک دی گنجائش کڈن خط فرمایا اے اللہ لقوی، وہ آپ ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے۔ کہڑی طاقت نہیں وہ جس پاروں محتاج ہو گیا بنا دجے مدد کراؤ سے جہان سنبھالنا، وہ قوی نہیں؟ دسو اگر وہ قوی نہیں خدا کمزور ہے، انہوں خدا کیوں من دے؟ انہوں اللہ نہ منو تو کوئی من کرتا ہے؟ اللہ تو ہے ہی وہ جی قوت دا کوئی اندازہ نہیں، کوئی بات جڑی نہ وہ ناممکن نہیں، جڑا کچھ کر سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا، انہوں اللہ کون کہندا؟ اس تو اپنے دماغ سے درست کرو، اللہ دے بارے پہلا فیصلہ کرو کہ قوی ہے کہ نہیں۔ قوی وہ جڑا ہر قسم کی طاقت رکھتا، اور دوجے پاسے ہے کہ طاقت ہوئے مگر کچھ دوجا مقابلے کھڑا ہو جائے، میں نہیں یہ کام ہوتا، وہ اتنا طاقتور نکلے گا انہوں بے بس کر دے، وہ پھر عزیز نہیں ہو سکتا، وہ غالب نہ رہا، انڈر پریشر آ جائے، دوجے نے دبا لیا انہوں، پاویں محبت نہ دبا لیا تو میں رس جانا ہی جب میرا کام نہ کیتا، تے پاویں ان کوئی حمایتی سی یار ٹولے دا بندہ سی، انہیں آخیا میرے نہ بگاڑ لینا تیرا جتھا خراب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ظالمو اور مشرکوں اور بے دینوں، میری توہین کرنے والے ہو کہ میں جہانا دا مالک ہوں، میری مٹی پلیت کر دیں جی، میرے بندیاں چک کے میرے مقابلے کھڑا کر دیں جی۔ ان اللہ لقوی عزیز، کہ اللہ قوی ہے، جو چاہے خود کر سکتا انہیں تجھے کو کی مدد لینی۔ جدوں دنیا بنائی ہے سارے مشرک مندے پاویں عرب دے سی دجے بے بناؤن کسے دا حصہ نہیں سی، جدوں بنایا ادوں کوئی نال ہیگا سی۔ اللہ قرآن سے بار بار آندا بے چپا پر زمین دی نشاندہی کرو جڑی میرے تو سوا کسے نے بنائی، آسمان دا کوئی ٹکڑا دسو جڑا کسے نے بنایا، کوئی حیا کرو، بناوندا میں کلا رہا، بعد میں تھک گیا، وما مسنا من لغوب، میں نے تھکاوٹ ہو گئی ہے، میرے کو ہن چلایا نہیں جاندا، میں انہوں دیتا بزرگوں نے دیتا۔ خدا دا خوف کرو، ڈرو۔ ان اللہ قوی، اللہ قوی ہے تے نال عزیز ہی ہے، انہوں کوئی دبا نہیں سکتا، جو چاہنا نہ انہیں وہ دے اگے کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، کوئی اگے آخر میں روڑا اٹکا دیا نہیں ہو سکتا۔ جیڑا نفع انہیں پہنچانا چاہنا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف الا ہو، جے انہیں دکھ دینا چاہنا نا تو اس تکلیف نو ہٹا کوئی نہیں سکتا سوائے وہ۔ اور یہ لیے اللہ پاک نے چنیا بھی انہوں نے جہدے بارے مغالطہ لگ سکتا سی بھی یار اللہ دے ایڈے پیارے پیغمبر ہے تے معجزے بھی انہاں کو ہوندے، واقعی سچی گل ہے پھر تسی سن چکے بھی اس امت بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بندیاں نوں معجزے بھی دیتے، انہوں اسی کرامت کہہ دینے، کلام بھی اللہ کردا، انہوں محدث کیا، مگر اتوں بھول جاندے آ بے ذرے نو چک کے آفتاب بنا دے، سمندر دے مقابلے قطرہ لے آندے، انہاں نوں رکھو جتھے ہے گے، یہ اللہ دی دتیاں شاناں، مگر خدا نہ بناؤن دی کوشش کرو، خدا غالب ہے۔ اللہ فرمایا جڑی تکلیف میں دینا چاہواں روک نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تے میں فائدہ پہنچانا چاہواں دنیا جہان چاہے بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہو سکتا، میں عزیز نہ ہویا تے غالب نہ ہویا، مینوں تو یہ بے بس سمجھا۔ اس پاروں پچھلے خطبات تو کئی دوستوں کا سی بھائی کتے ذہن جڑے وہ غیر متوازن نہ ہو جائے، ڈول نہ جان۔ میں تسی دسیا کہ جو آل ابراہیم پہ نام سی وہ رسول اللہ دی آل تے بھی نام ہے، بالکل میں حدیثاں اور قرآن نہ ثابت کیتا، کوئی مرزیاں دی طرح نہ آکھے بھی مسلمان دے جی ختم نبوت تے امت تے نام بند ہوگا، نہیں، منصب نبوت بند ہے کہ کوئی آدمی نبی نہیں ہوگا، شاید ساریاں ملنیاں اس امت نو جڑیاں پچھلے نبیاں نوں ملنیاں۔ اللہ کرام بھی کرنا، حضور نے آکھا محدث ہون گے، مرہم ہون گے، مفاہم ہون گے، ہے جی نہیں انکار ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے معجزیاں دی طرح کرامتاں بھی دینیاں، مردے تک بھی زندہ کرن گے، مگر اتوں کوئی ڈول دے بھی پھر خدا ہی ہوئے نا نا نا، خدا کا اندازہ تھی تھوڑا جا کیتا نا، دیکھ مردہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کرا خدا ہو گیا، توبہ توبہ توبہ۔ یہ عیسائیاں کا بیڑا ڈبا، دو چار گلاں ویکھ لیاں بھائی کسی کوڑی نو ٹھیک کرتا کہ انہوں نے اکھاں دیتیاں تو مردہ دے وہ خدا نہیں دور کی توبہ۔ اللہ نے آخیا خدا کا پتہ ہوندا تے ظالموں ڈب دے کیوں، خدا اتنا ہی ہے بھی مردہ زندہ کرتا مارا جا،
خدا جدا ارادہ ہے انما امرؤ اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون وہ تو اتنا ہی ہے کہتا ہو جا ہو جانا اے طاقت نہیں رب کسی نو دیندا نہ نبی نو دیندا نہ نبی ولی نو دیندا اے تک کون جڑا نا صرف اللہ باقی سب محتاج ہے اللہ چاہو گا تو ہونا ورنہ نہیں ہو سکتا آخری جڑا نا فیصلہ سب دعاواں ہو جان گیاں دوائیاں ہو جان گیاں اسی ساری محنت کر لیں گے بیج بیج لیں گے گوڈیاں کر لیں گے آخری کی ہے بٹن دباؤنا جنہوں اذن آن دے اجازت ہوئی کام ہو جانا جے رب نے ڈکتا پکیاں پکائیاں فصلاں تباہ ہو جائیں اسی ہوں دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آیا کوئی زالہ باری ہوئی نہیں آیا کر کھڑی کھیتی ویکھ کے مت گربے کرسان چولا چکھر بہت ہے گھر آوے تے جان اس تو کون جانتا اللہ دا حکم کی جاری ہو جانا انہوں نے لوگ سمجھے بے جنہ مرضی لے جاؤ انہوں بے دعاواں کر رہے ہو دعا آخری کی ہونا میرا اللہ دی مشیت دا فیصلہ بے چاہتا ہو جائے دیا کہ ہاں ہو جائے ہو جانا دعا دا بھی کچھ ہونا ورنہ سب نوی والی چیخ دے رہ جانے کچھ بھی نہیں بن لوگوں نے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ علیہ آخیا کہ کئی لوگ آندے جی نبی دی ہر دعا قبول فرمایا قرآن حدیث تے دشمن کنے پیغمبراں نے دعائیں کیتیاں تے اللہ نے ڈانٹیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین میں تینوں ہدایت کرنا کہ جاہلاں چ نہ بن اسے وے نور علیہ السلام آخیا جے تو معاف نہ کریں تباہ ہو کون ہے یہ گلاں کرتا بے ہمیں اللہ نے سمجھ لیا کہ کوئی چودھری بارے کی بیٹھے کرسیاں مل کے کوئی حیا کرو ما قدر اللہ کا قدرے اللہ نو پہچانن دی کوشش کرو کہ وہ حکم نال سارا کچھ ہو رہا باقی سب بے بس تو نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام چنیا کی حال ہویا حضرت یعقوب علیہ السلام کنے سال رو رو کے نابینا ہو گیا یا اسفا راج ہائے یوسف کرتا رہندا تے پتراں دے تو انک لفی ضلالک القدیم ابا جی پرانا وہم تیرا نہیں جاندا ایوب علیہ السلام 18 سال دکھ بھوگدا رہا اور بعد جاندا مسا نے ضرور وانت ارحم الراحمین تکلیف نے ہن بے بس کر دیتا تو سب تو بڑا مہربان فرمایا اب تسی بھول جاندے جے دو چار انعام میں اتنے کرتے موزے بخاتے تسی خدائی بنا بیٹھے تواڈے خیال خدائی نہیں کیا توبہ کرو خدا بہت عظیم ہے ان اللہ لقوی عظیم بہت غالب ہے طاقتور ہے اور وہ ارادے دے اندر کوئی مزاحمت نہیں کرتا ساری دنیا چاہے نہ بے کم نہیں ہون دینا وہ ہو کے رہنا اگر خدا نے چاہا اور اگر نہیں چاہا نہیں ہو تو اس بارے کتاب نہ مل سکی اگر کسی دوست کو ملے تو چاہیے وہ مطالعہ کرے میں بار تھوڑا جہا اسے پڑھ جا یہ موقع ہے ایک عورت بازگاہ نامی مفسرین لکھ دے کہ یوسف علیہ السلام دی جیسے بے شروع ہوئی مصر ویچن لگ پائے تجارت پیشہ لوگ خریدنی لوگ آئے یہ بازگاہ بڑی حسن و جمال دی مالک سی اور مصر دے اندر ایڈی خوبصورت یہ بھی پیسہ ٹکا لے کے تو یوسف علیہ السلام نے ویکھیا وہی گل جی طرف تو انہوں نے اشارہ کیتا کہ لوگ قطرے نو سمندر بنا دے ویکھ کے بھول گئی انہیں آخیا میرا ایمان اور یقین ہے زمین آسمانہ دا بناؤ والا تو ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں جتوں مشرک ڈب جاندے ہیں ایک کدی گل ہوئی کسی بزرگ نے مدد کرتی اللہ دے حکم بس خدائی وہ حوالے کر سمجھ جانا میں خدائی تو بہت پڑے ہے خدائی واسطے ضروری ہے بدل تو ابد تک عرش تو تحت صراط تک دی حکومت ہوئے یہ کدے موجے نہ ہاتھ آؤں مگر بھول جاندے اس انسان نو چک کے خدائی دے تختے بٹھا دے بھول گئی کہنے لگی میں یہ سمجھتی ہوں زمین آسمان تو ہی بنائے تو ہی رب ہے تو ہی خدا سن یوسف لا غوطہ جاندا وحدت بے دریان جدوں سنیا یوسف علیہ السلام دے خدا سامنے خدا دی شان آ گئی توحید آ گئی غوطہ مار گیا یہ بے وقوف عورت نے مینوں خدا بنا سن یوسف لا غوطہ جاندا وحدت بے دریائی اوہا ایک جدا میں بندہ کہندا باز یہ کئی صفحے جڑے مولوی غلام رسول کتاب اگر ہوندی اج دا سارا وہی ہوندا تاکہ توحید میں بھی ڈب جاندا تسی بھی ڈب جاندے فرمایا سن تو ایک قطرے ول بھردی پھردی ہیں متاں پیاسی جھاک دو بونداں وگدا ہی بہ رہے گاہیں تو ایک دو قطرے ویکھ کے اے دے والی نظر دمالی ہے بے ہوئی خدا ہے متاں پیاسی جھاک دو بونداں دے خدا نو ڈھونڈدیاں پیاسیاں ایک دو بونداں دے نہ ڈب جا وگدا بہ رہا گاہیں سمندر اگے آ او دی کوئی ہاتھ نہیں چار قطرہ رل خاک نہ رہی سی بہر کتے سر نہ قطرے دا کی ہے ہن مٹی سٹو ختم ہے اسی فانی انسان ہے سمندر دا کوئی ساتھ بنا نہیں او دا کوئی کنارہ نہیں جے وچ وہم ڈبے کی پاویں مفت نہ کر دل بیرے دے مغالطے چ پی گئی نا تے دل اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گی تے گمراہ ہو جائیں گی تے کچھ نہیں لبنا
تو حسنے دی طالب آئیوں حسن نہیں بس میرے، مینوں خوبصورت ویکھ کے تو سمجھ لیا بے ہوئی خدا ہے، میرا حسن تو میرے اپنے واسطے نہیں، مینوں چاہے انہیں خوبصورت بناتا ہنے چاہے کوئی بیماری لا دے فارج ہو جائے گی کھول ہے، کنے خوبصورت چہرے جڑے چڑیاں پی گئی سیاں نے یار یہ شکل ہی بدل گئی، اور میں تو محتاج نوں خدا دے برابر بناؤندی پھردی، اے حسن بھی میرا میرے واسطے نہیں، چھوڑ مینوں لب صاحب میرا اوہا صاحب تیرا، تیرا میرا دم دا لیکھا کائی روز وسیرا، میرا تیرا سارا دا مالک اللہ، مینوں چھڈ انہوں لب تے میرا تیرا ایویں ایک دم دا تے ایک ساہ دا کام ہے، کسے دن میں بھی نہیں ہونا تو بھی فانی ہے، ایک دو روز دا رہن دا جہان ہے کچھ نہیں، میں محتاج کھڑا در جس دے دت سبون جمالوں، ایک قطرے ول ویکھ نہ رجی عوگت جاویں جانوں، تم میں خدا دے دروازے تے آپ مانگتے ہو محتاج اور عاجز بندہ تے تو یہ سمجھ بیٹھی کہ مینوں جے قطرہ حسن دا دیتا تو میں ہی خدا ہوں، ایک قطرے ول ویکھ نہ رجی عوگت جاویں جانوں، بولنا جاویں مغالطہ نہ کھا جائیں، خدا نو خدا پہچان، اس کہہ بی بی میں بندہ جس دا اسے دا جگ سارا، او فضاد غنی ہر شے تھی اس بن ہر بیچارہ، اور تو بغیر جنہیں نبی ولی سب بیچارے، اسی سمجھنے آپ پاور ہے، پاور کی ہے پچھوں اجازت ہو رہی ہے مردہ زندہ ہو رہا ہے، ورنہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ انجیل چاہتا تو تسی سب کوئی بدل لیا تو خدا دا بیٹا تو خدا بھی بنا لیتے، حال کی ہوا سی گرمیاں دے دنوں بھوک لگی تے انجیر دے درخت ال گیا تو اتنے کوئی پھل ہوگا نظر نہیں آیا، بد دعا کی تو سک جائے، حالانکہ بھی ظلم درخت دے اس موسم تے نہیں سی پھل تو اس درخت دا کی گناہ، مگر میں عیسائیاں دی گل بھوک نے ستایا تے درخت تو پھل لبدا پھر میں انہاں نو خدا بنا دیں گے، کو ڈر جاؤ اللہ تم، اللہ دے رسول علیہ السلام کو صحابہ ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام بڑی اخیائی ہے، جنگ خندق پتھر جڑے پیٹ نو پنے چک کے کھایا، نبی علیہ السلام نے کپڑا چکیا بھائی ویکھو دو بدے لکھ سیدھا رکھن لی، وہ وقت وقت دی گلاں، رب چاہے کہ تھوڑا جہا کھانا ہی بے شمار لشکر لی پورا، اور تدے صحابہ آندے رضی اللہ عنہ دماغ ٹھیک سی، بادشاہ کی طرح غلطی نہیں سی، آندے جے ایسی برکت ہوندی سی تے تھوڑا پانی ہزاراں نو کافی ہو رہا کر اسی اسے بھی یقین کردے سی کہ برکت اسمان تو آ رہی، کسے نہیں آکھیا بے حضور دا اپنا ہی کمال ہے، یہ ڈب جاندے ہیں لوگ بھئی نہیں جانتے بھی جو کچھ ہے پچھوں بالکل جدوں مدد کرے دور دور دیاں خبراں بھی رب دینا تے نہ دسے کول دی بھی نہیں دستے، یعقوب علیہ السلام دے کسے تو ہی حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا قرآن دا بیان ہے، ایک تے وقت ہے بھی جدوں اللہ نے پردہ جڑا سی وہ کھولنا چاہیا تے مصروں کرتا لے کے قافلہ چلیا تے یعقوب علیہ السلام نے آکھیا او پترو جے تسی کہو انہوں نے کہ بڈھا سٹھیا گیا تے یوسف علیہ السلام دی خوشبو آؤندی، رب نے چاہیا تے مصروں خوشبو آئی کہ لاگے کنان دے کھوج پیا رہا آندا پتر ڈھونڈو، روندا رہا تے ڈھونڈو آندا رہا فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو تو سادی پھر ہوندے یکے پرسید زانگم کردہ فردا، مسئلہ ٹھیک رکھیا نہ انکار کرو کہ رب نیک بندہ دے جدوں چاہندا انعام بھی کردا، اس دا انکار نہیں، مگر اتھوں چھلانگ نہ لگایا کرو کہ خدا ہی بنا رہو، خدائی بہت پڑے، ایک قطرے نہ خدائی نہیں بنتی، خدا دی ہون دی بہت بڑی شان دی ضرورت ہے، تو ساڈے اندازہ پرے طاقتاں جڑیاں خدا دی، اس تو سورہ زمر چ اللہ فرماؤندا اور تسی خدا دے بارے کی اندازے کیتے والارض جميعا قبضته يوم القيامة، یہ آسمان زمین جڑی ہے اللہ دی ایک مٹھی ہونی، تسی انہوں مشرق مغرب اینے ملک سمجھ لے مٹھ چلائی ہونی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ عرش تو لے کے جڑا تو انہوں ایڈا جہان نظر آਉਂدا اے سجے ہاتھ انہیں لپیٹ کے پھڑیا ہونا، اس تو انہوں خدا نے تو بنا لیا دنیا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اے قرآن دے فکرے جتے ختم ہوندے اتھے ہی عالم ڈوب گیا نا، پہلیاں تشریحاں کرن گے تو سرسری لنگ جاندے کہ اللہ غالب ہے قوی ہے، وہ سارا فلسفہ دے دے سارے جہان دی منطق دے جے دے تے ٹک جاؤ تواڈے لئی علم دے دفتر کھل جاندے، اللہ دا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، گل کردیاں سوچ لیا کرو کہ وہ سبحان ہے کہ نہیں، ہر قسم دی خامی تو پاک ہے کہ نہیں، جے نہیں پاک تو اللہ کیوں آندے جے، جے پاک ہے کیوں پھر وہ تم چلاؤندے بھی اللہ نہیں سندا سی فلانے ول چلے ہیں، ایک تو بڑا الزام کی ہے کہ وہ خدا بے رحم ہے ظالم ہے کہ مخلوق پیدا کر رہی مڑ کے فکر نہیں کرتا، ادوں بڑی تہمت ہونی ایک مالک اپنے نوکراں نوں روٹی نہیں دیندا، کہدا مالک کیوں، اس تو رب نوں سمجھنا کہ بندیاں نہیں سندا نہیں، اس تو بڑا کوئی کفر نہیں، خدا سے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا، یہ بندے تیری سن گے اللہ نہیں سنتا، حالانکہ تینوں یہ بھی شرم ہونی چاہیے سی کہ بندیاں دا حال ہو رہا میرا تہاڈا، میرے دل ترس آیا میں سفارش کی تہاڈے بھی آ گیا اور اللہ دا یہ حال ہے
کہ اسی کمان گے تو انہوں سوچ آنی توبہ 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 کروڑ لعنت ہے جیسے حرامی نے سوچا اور پہلا وہ دل سے ہوندی ہے پھر تواڈے دل سے پوندا کہ دعا کر اس نقطے نو سمجھو خدا دے بارے جے سمجھنا کہ کوئی نویں گل انہوں سوچی اتنا بڑا کفر کوئی نہیں توبہ کر لو کہ فلان نے دعا کی رب نو سجا بے ہونے دی کم کر دیو دوائی ڈاکٹریں کی جو انہوں سمجھ آئی بھی انہوں شفا دا نہیں وہ دے فیصلے ازلی ہے وہ دے قلم خشک ہو چکے ہیں زمین و آسمان نہیں سی بنے جاؤ تو انہیں آکھیا بے یہ ڈکروں دعا کرونی ہے یہ عزت بنانی ہے تو کم میں کر رہا کم پہلا وہ فیصلہ کر چکا اس تو کوئی اللہ کا ارادہ متعدد نہیں علمی باتاں خدا دے بارے جس سوچیا نا کہ کوئی نویں گل انہوں سوچی پکا کافر ہے علم قدیم ختم ہو گیا یہ مطلب انہوں نویں گلاں سوچیاں پہلا جاہل ہے بے خبر ہے سب کچھ جانتا ہے اس لیے تھے کوئی نہ کہو بے فلان نے کیا تے پھیرا ہویا اے کہو اللہ نے چاہیا تے فلان دے منہوں گل کٹوائی اینج کہو اس بندے دی بھی عزت ٹھیک ہے بن جو گی تے کم وہی ہویا جڑا اللہ تعالیٰ نے چاہیا اے نقطے دی بات تو اللہ آندا سبحانہ پہلا گل کرو کہ اللہ کوئی خامی ہے بے دور ہے تہاڈی نہیں سنتا بے رحم ہے بھی تہاڈے تے ترس نہیں کھاندا دانا نہیں بھی جنوں پتہ ہوئے بھی کی کرنا چاہیے کوئی کڈو نہ خامی ہو دے جے لئی تسی دوجے ال گئے وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ توبہ توبہ کی بیان کرا قرآن سبحانہ خامی کوئی بھی نہیں ہوئے تعالی مبالغہ کیوں دیاں جڑی عظمتاں تے خوبیاں خامی کوئی نہیں تے خوبیاں اندازوں پڑے اچے تو اچا اچے تو اللہ او دا علم او دی طاقت او دا سننا او دا رحم وہ ارحم الراحمین تسی بندیاں تے آندے جے پہ میرے تے ترس کھاؤ گا اے بندے دے دل تے ترسونے پاؤنا تینوں پاگلا کیوں سمجھ نہیں آؤندی تو خدا نو کیوں سمجھ لیا کیوں انساناں دی طرف اس تو اللہ پاک آندا بعد آ جاؤ میرے نال کسی نو نہ ملاؤ تو یوسف علیہ السلام نے وہی گل آندے بے تو ہٹ جا بی بی انہاں گلاں تو او فضات غنی ہر شے تھی انہوں کسے دے سہارے دی لوڑ نہیں اس بن ہر بیچارہ ادوں سوا باقی ساری کائنات جڑی دی محتاج وچ سمندر قدرت والے پر خباب نکارا ایڈی وڈی اسی سانے آسمان اج تک نہیں پتہ لگا سائنسداناں نوں جوں جوں طاقتور دوربینہ ایجاد ہو رہی ہے پرے تو پرے نظر آندی ہے دنیا فرمایا تیرے لیے ایڈا بڑا جہان ہے چرخ حباب نکارا یہ سمندر خدا دے وچ ایک بلبلا وہ دے سامنے ایک بلبلا اس سے اللہ تعالیٰ فرماؤندا واسع کرسی السماوات والارض اللہ تعالیٰ دی حکومت جڑی زمین آسمان دے چپے چپے وہ لیے کوئی نہیں بے اسلام آباد کنٹرول کراں کہ لاہور نو کراں گورنر رکھے نہیں آسمان اور زمین دی کرسی دے اندر اپنا راج ہے ہر جگہ اور اگے آکھیا کوئی بے وقوف نہیں آکھے ہنا جہان کا اللہ سنبھالے ولا یعودہ حفظہما اس پاروں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پوچھیا او بھائی ابن کعب رضی اللہ بھائی تو قرآن بڑا میرے کو سکھیا دس قرآن دی سارے تو اعظم آیت کی سارے سوال کیا اللہ دے رسول میرے علم دے مطابق آیت الکرسی سب سوال حضور نے ہاتھ مار کسی نے آکھیا ابو المنذر تینوں علم مبارک ہوئے واقعی قرآن دی اعظم آیت اور اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا ہر فرض نماز تو انہوں پڑھتا رہے او دے اور جنت داخل ہونے سوائے موت دے کوئی کسر مر جائیں جنت ہے سمجھے تے منے فرمایا تو آنا آسمان زمین ایڈے اکھے میں سنبھالو ولا یعودہ حفظہما ان کا سنبھالنا اس کے لیے ذرا مشکل نہیں تو خدا نو پہچانے تے تینوں پتہ لگے نہ سوندا نہ اگلاٹ ایتھے نبی بھی سو جاندے آ بے ہوشی ہو جاندی سید کائنات فخر موجودات محمد رسول کریے کی جدو خدا دی گل آندی اوتھے نہیں پھر کہہ دی ہور دی کرنی چاہیے اے کفر تو کٹ نہیں تو خدا نال مقابلے شروع کر بندیاں دی گل کر ٹھیک ہے عام لوگاں نال نیک بندے اولیاء اچھے اولیاء تو نبی اچھے انہاں دے رسول سو بسم اللہ او خدا نہ کٹا خدا دی مشیت اور مرضی دے سامنے کوئی شے نہیں جو اس چاہنا ماشاءاللہ کانا وما لم شاء لم کن جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دا آخری بیماری کون نہیں پڑھتا عشاء دی نماز لی دنیا مسجد تے ڈیک دی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے پڑھاؤ آپ نے آکھا ٹب منگایا پانی جڑا سی آپ بیٹھ کے تے مشکاں پائیاں آپ نے بس اٹھن دا ارادہ کیتا بے ہوشی ہو گئی 3 واری اسی طرح ہوا اخیر آپ نے فرمایا بے بسی ہو چکی ہے ابو بکر نے کہو جا کے نماز پڑھا دے رہے اللہ فرمایا خدائی یہ نہ کرنی کوئی بے ہوش ہو جاندے ہیں کسی نو نیند آ جاندی کوئی خدا تو ڈر جاؤ میری خدائی شریک نہ کرو اپنے مقابلے جنہ مرضی اچا بن بڑی شان دیتی ہے بڑی شان دیتی ہے تو آڈی سمجھوا کرو پڑھیا مگر میرے نہ نہیں ٹکر کے دی میں قوی حضی سبحانہ ہر عیب دی نفی کر دی کہ خامی وہ چک بھی نہیں جڑی خامی کٹ کے تو بھی یار ایس پانوں سے اس دروازوں مایوس ہو گئے انہیں تو سننی سننی کوئی نہیں فراد فرمایا میرے تے الزام لا کے چلے ایک ڈر پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر
اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے. جڑے بندیاں دے فقیر ہے وہ بے کوئی اتوں ملیا کوئی بوں لیا. اللہ دے فقیر نو کری لوڑ ہے دوواں دے پھرن بہ جا جم کے جے ملنا تے اتوں ہی ملنا تے فیصلہ ہو چکا بھی نہیں ملنا تو نہیں ملنا. لالا زور نہیں ہونا کتوں نہیں لبنا دھکے کھائیں گا کوئی شے نہیں تینوں ملنی. یہ گل جی آخر تے یوسف علیہ السلام فرماتے جو چاہیں سو ملے اتھائیں یہ در چھوڑ نہ جائیں. بازگاہ جو چونی جے ملیا جتوں ہی ملنا ہی جو چاہیں سو ملے تھائیں اے در چھوڑ نہ جائیں. جے چھوڑ چلیں کد کدرے خیر ملے تو تائیں. جے بوا چھڈ گئی نا تو پھر ہور دس جتوں تینوں خیر ملنا کافر ہو کے نہ مر. اس پاروں میرے بزرگوں عزیزو پچھلے خطبیاں تو کوئی گمراہ نہ ہو کہ میں اگر اولیاء دی انبیاء دی شان بیان کرو اپنا موضوع بالکل وہ جدوں ہوندا اسی وہ ڈب جانے. وہ بھی اپنی جگہ تے بہت اہم بات ہے مگر جدوں خدا دی وحدانیت دا تذکرہ ہوندا اتنے جڑا بولیا نا بالکل جہنم دا ایندھن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ تون پن دینی کہ تو میرے نال شریک بنانا شروع کر. میرے بندے میکائیل جبریل اسرافیل ایڈے ایڈے فرشتے اور ملائکہ اللہ نے آخیا قرآن دے بعد مکرمون تسی خدا بنائی بیٹھے دے کہ کوئی آندا یا جبریل یا میکائیل تعویذ لکھ دے پھر دے. اور میکائیل اسرافیل بھی مجال ہے کسی کا کام کر سکے. ساری دنیا انہوں کو انگل نہیں ہلا سکتے. لا یسبقونہ بالقول انہوں نے یہ بھی مجال نہیں کہ آپ پہل کر کے اللہ نے مشورہ دے. مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ بارش برسونی چاہیے نہیں. وہ ہم بیمرے ہی یا مرو حکم ملتا تو نوکر پج کے کہ وہ نوکر ہے میرے نال خدائی شریک ہے میں مینیجر اس کارخانے کا وہ ملازمین ہے جنہیں یہ نہیں سمجھا نا 33 کروڑ دیوتا بنا لے. ہندوؤں نے فرشتے ہی ہے دیوتا جڑے بنایا کہ اگنی دیوتا اگ دا فرشتہ اے ہوا دا دیو. گل تو ٹھیک ہے اللہ نے محکمے انہوں نے دیتے مگر یہ نہ سمجھا کہ یہ مختار نہیں یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے اذن دے محتاج. اس تو مالک نو کہیے بھی تو کر وہ کہہ دوں گا پھر دوڑ پین انہیں نہ کیا تو کچھ نہیں کر سکتے. سارا جہان کہنا بھی تھی بدلی آ جاؤ فرشتے نہیں آ سکتے تو خدا کا جا بدر سمجھ کرو اللہ دے رسول علیہ السلام اتر پین گے فوج در فوج آ جائے. اس تو کیا ہوئے اللہ نو پکار اللہ تو سوا کسے نہیں پکار. تو اتنے جڑیاں غلطیاں اور گمراہیاں انہوں دے بارے ایک گمراہی ہے کہ لوگوں نے نیک لوگوں دے بارے فرض کر لیا اور اولیاء بہت بڑی گمراہی. بڑے بڑے پڑھیا لکھا ایک درجہ آؤں جتھے اولیاء تو تکلیف شرعی ختم ہو جائے. یہ حلال حرام نمازاں روزے انہوں نے بس ہو جاندے ہیں. شریعت ایک پوڑی سی وہ ہوں اگے چلے گئے انہوں نے اس کی جو بڑے بڑے لوگ اتنے بے ایمان ہو کے مرے کہ ولیاں ہوں کہڑی لوڑ ہے نمازاں روزے دی. جھوٹ بول دیا کہڑا نبی اور کہڑا اور ولی ہے جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگے نکل سکتا. رسول کریم علیہ السلام دے قدم مبارک لکیراں کھچدے آؤندے سی تو اٹھا کے ادھروں چاچے نے پھڑیا سی دنیا والے نہیں پھڑیا لیا کے جماعت نہ بٹھاؤ. نماز معاف ہوئی انہوں نے اور تھوڑے نہ جڑے ملنگو اور بدماشو بھنگاں پیندے جے وارث چاہی چنگا سی. نماز معاف نہ ہوئی پیغمبرانو تارک مار دے دم کمال دا. یہ نماز نو چھڈی بیٹھے ہیں تے دعوے کر دے ویسی کامل ہیں تے بڑے پہنچے پر میں لانتیا تو کامل ہے تینوں شرم چاہیے ہے کہ نماز اللہ نے پیغمبران نہیں چھڈی بیماری جی نہیں چھڈی فرمایا کھڑے پڑھو لمے ہو کے پڑھو جویں پڑھی جاندی پڑھو. نماز معاف نہ ہوئی پیغمبرانو تارک مار دے دم کمال دا. تو میں کچھ اولیاء اللہ دا ہی پڑھا کہ نیک لوگاں تو کئیاں دے بارے چاہے کسی نے آکھیا کہ فلاں جڑا ہوا چڑھتا انا بی ذی لو نظرت ملا رجل اوتیا من الکرامات حتی یرتقی فی الہوا فلا تقتروا بہ. حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جسے بارے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھ دے کہ باجید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائک دو فرشتیاں دے حضرت جبریل دا درجہ وہی درجہ ہے سمت دے ولیاں باجید دا. اے پیرانے پیروڑی بھی سب بات ہوئے باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. تو باجید فرماؤں دے اگر تسی کسے بندے نو ویکھو کہ انہوں ایسیاں کرامات ملیاں کہ ہوا چڑھدا پھردا ایہی گلاں ویکھ کے کئی گمراہ ہوندے ہیں کہ ہوا چ پھردا ہے چڑھدے لیندے چلا جاندا فلا تقتروا بہ. کوئی دھوکھا نہیں کھانا حتی تنظرونہ کیف تجدون عند الامر والنہی وحفظ الحدود واداء شرعیہ. جنہاں چرے نہ ویکھ لو کہ جنہاں کماں دا رب نے حکم دتا وہ کم کردا جنہاں تو روکیا روکدا اور شریعت دی جڑی حدود ہے دین دیاں پابندیاں انہاں دا پابند ہے. اگر یہ نہیں تو دجال ہے کوئی ساحر ہے جادوگر ہے کوئی مکار اور بے ایمان ہے خدا دا ولی نہیں ہو سکتا نیک بندہ نہیں ہو سکتا. کئی لوگوں نے آکھا کہ شیخ بعضے لوگ آندے بس اس درجے نو پہنچ گئے بس سانوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں سانوں کوئی نیکی بدی کرن دی لوڑ نہیں. پر میں بالکل وہ ٹھیک آندے وہ پہنچ گیا مگر پہنچے جتھے وہ جہنم نا. پر میں پہنچے جڑے نا یہ ٹھیک آندے بھی پہنچ گئے مگر پہنچ دوزخ گئے
ہوں باقی انہوں نے نماز روزہ کی کرنا ہے، پکے دوزخی ہو چکے ہیں، لعنت ہو گئی رب کی طرفوں، انہوں نے ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی. ٹھیک آدھے بسی پہنچ گئے مگر پہنچے جہنم دے اندر. ورنہ کوئی نیک بندہ کسے درجے سے بھی چلا جائے شریعت تو آزاد نہیں ہو سکتی. جن نے آخیا بھی ہوں شریعت کی لوڑ نہیں، شریعت کو چھوڑی دی گل. میں یہاں صوفیاں کا لکھیا ہی تمہیں دسنا، جڑے نیک صوفی تے کلندر جڑے سی وہ گئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اے موری ثناء اللہ امرتسری نہیں، اے بہقی وقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد سی. تفسیر مظہری لکھی ہے، اردو ترجمہ میں ہو گیا، لوگ آندے یار کمال کر. اور ایک ایسی فارسی کتاب سی ختم ہو گئی، درس بھی سارے ہوں جڑا جڑ گئے، مالا بدھا منہ، اردو ترجمہ کیا جس کے بغیر چارہ نہیں. ایک کتاب پڑھا، ایک کم از کم دین دا پتہ کر لی، ورنہ تو بغیر کچھ خبر نہیں تھا. عقیدے کی ہونا چاہیے، نماز روزہ دے مالا بدھا منہ. تو قاضی صاحب بیٹھے سی، کلندر آ گئے، مچھاں بہت بڑیاں بڑیاں، داڑھی چٹ. قاضی صاحب نے آخیا کہ اللہ دیا بندہ شریعت کے خلاف ہے، مچھاں کترا. انہیں آخیا قاضی صاحب اکھاں میٹو. قاضی صاحب نے اکھاں میٹیاں، ویکھیا تو ایک پرا جڑا سی نا ایک مچھ وہ عرش تے سی ایک ستویں زمین دے تھلے. انہیں آخیا جی کٹیاں جاندیاں کٹ لا. قاضی صاحب بھی ولی اللہ بھی صاحب شریعت آدمی. انہیں آخیا کلندر صاحب میٹو. کلندر صاحب جو کہ میکیاں شریعت دی کینچی عرش تو بھی سرا اگے دوجا ستویں زمین دے مچھا بچ. انہیں آخیا کٹ. باقی شریعت حاکم، شریعت حاکم ہے. ایک کچھ گلا یہ ایویں سانوں شیطان نے مغال دے دیتے. شرع تو باہر کون ہو سکتا؟ جنہیں آخیا شریعت ختم ہو گئی، پیچھے رہ گئی، اللہ دے رسول پیچھے رہ گیا، تو گاہ لنگ گیا، توبہ کر. اور ٹھیک کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو کچھ کہیں نا ویسے پہنچ گئے، پہنچے ٹھیک ہے مگر پہنچے دوزخ دے اندر. اتنے پہنچ گئے ہونے امر شمر کی لوڑ نہیں رہی، بالکل گمراہ، جھوٹ بول. وَكَانَ يَقُولُ اِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصًا مُتَرَبِّعًا فِي الْهَوَىٰ فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ إِلَّا أَن رَأَيْتُمُوهُ مُقَيَّدًا بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. حضرت جنید بغدادی فرماندے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تسی کسی آدمی نو ویکھو کہ ہوا جس طرح چوکڑی مار کے بیٹھا، بل نہ کوئی تھلے سہارا نہ کوئی، تے دھیان بھی نہ کرو دے. کوئی نہیں کہ لنگوٹی ہے نہیں تیر تے ولی ہے، فرمایا نام غارتا کھائیں جب تک یہ نہ ویکھیں کہ وہ اپنے آپ نے کتاب اللہ دا اور سنت رسول اللہ دا پابند بنایا. اگر قرآن و سنت تو ہٹیا کوئی نہیں، گمراہ ہے، بے دین ہے، کوئی شے نہیں ہو جائے. حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اے فتاوی الزبدۃ الزکیہ بہت صفحات سجدہ تعظیمی کہ ولیاں دی قبراں نوں یا زندیاں نوں کرن دا کوئی درجہ نہیں، عبادت دا سجدہ نہ کرے. یہ لوگوں نے لچ تلنا شروع کر دیا. خواجہ حسن نظامی سی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دربار دے متولی، انہاں بھی رسالے لکھنے شروع کر دے. تو یار حضرت نے پھر رد لکھا، تفسیراں دے حوالے، حدیثاں دے حوالے، فقہ. ایڈی وڈی کتاب ہے کوئی اہل حدیث اور دیوبندی بھی نہیں لکھ سکتا. فرمایا بالکل غلط ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، ناجائز ہے. ہوں جڑا انہوں نے آخیا فلانی فلانی کتاب سے لکھا بھی جڑے خواجہ فرید الدین سی، خواجہ نظام سجدے کراؤندے کم دیاں گلاں 523 صفحہ اور جلد جڑی ہے یہ سمجھو 10ویں. اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. پہلا تو آدھے یہ ثابت چین کرنا کہ کتاباں انہوں ولیاں دیا لکھیاں ہوئی ہیں. میرا یہ بھی مشہور ہے، کوئی شے نہیں. بہت کتابیں میں جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں جن کا ذکر آخر فصل سوم میں آتا. دنیا چاہتے بہت جعلی کتاباں جڑیاں ولیاں دا نام لے کے اس تو کون ٹھیکہ لینا بے واقعی بابا فرید دی لکھی گئی. پہلا یہ کون ثابت کروں گا؟ اور اگر ثابت بھی ہو جاوے کہ انہوں دیاں کتاباں تے پھر بھی فرعون دے سوائے نبی تو کون ہے جی ہر گل منی جا سکے؟ کوئی یہ نہیں ٹھیکہ رہ سکتا کہ نبی جڑے انہوں تو علاوہ بھی سارے دی گلاں درست ہے. بہت سارے نے ایسیاں گلاں کیتیاں جڑیاں جھوٹیاں. ہر عاقل مسلمان جانتا ہے 530 اور 531 کہ نوع بشر میں عصمت خاصہ انبیاء ہے. مسلمان دے بچے نوں پتا بے غلطی تو بچیا صرف اللہ دا نبی ہوتا. نبی کے سوا کوئی کیسے ہی عالی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول ضعیف خلاف دلیل خلاف جمہور صادر نہ ہوا ہو. باقی نبیاں سے علاوہ پاویں کڈا اچا نہ اگے دسن گے کہ پاویں صحابی بھی ہے کئیاں کو ایسے فتوے صادر ہوئے کہ اگر کوئی اج تے عمل کرے دوزخی پکا دوزخی، کوئی جان نہیں چھوڑ سکتی ہوتی. مگر پہلے نو اسی معافی دیں گے کہ انہوں نے خبر نہیں سی ہوئی، نہیں انہوں تے کوئی الزام لگاواں گے مگر عمل نہیں کر سکتا.
کل ماخوذ من قولی و مردود علی اللہ صاحب حاضر القبر، سوائے اس قبر پاک والے دے اللہ دے رسول علیہ السلام دے ہر ایک دی گل لئی بھی جاندی ہے تے رد بھی ہوندی ہے۔ اس تو کی تسی پیش کردے پھردے ولی کردے ولیاں دا کرنا دین ہے؟ صلی اللہ تعالی وسلم اتباع جمہور کا ہوگا علیکم بالسواد العظم، اور قول شاد ماننے والے پر شرعی الزام شدید عائد ہوگا، نہ کہ معاذ اللہ صاحب قول پر۔ جن نے پہلا گل کہی سی انہوں کچھ نہیں کہاں گے، معافی انہوں نہیں سی خبر، مگر ہون جڑا اس پہ چلو گا شریعت دے ڈنڈے اٹھا دوں گا۔ تو یہ جعلی قرآن نہیں پھر اگے پھر لکھ دے فقیر کا رسالہ ارشادات کثیر سے ثابت کیا کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز نہیں۔ اینو پلے بن لو ایک فکرائی ساریاں تقریراں دا حل ہے کہ اللہ دے رسول دی شریعت سب سے حاکم ہے، انہیں فیصلہ کرنا کہ ولی ٹھیک کر رہا ہے یا غلط۔ شریعت تے کوئی حق نہیں، ایک فلاں ولی نے کیا کوئی شے نہیں، وہ ماتحت ہے، اسی جانچاں گے کہ رسول اللہ دی شریعت تابع دی گل یا غلط۔ اگر وہ غلط ہوگی تو انہوں زیادہ زیادہ ایک کو اگر ہوئی ہے تو اللہ انہوں معافی دے، گل وہ کوئی نہیں من۔ اس تو ایک تے آ گل ہوئی کہ جڑا کہے نا کہ کسے مقام تے جا کے کوئی آدمی شریعت تو آزاد ہوتا، اس پہ اللہ دی فرشتیاں دی لعنت ہے۔ ایک کسے ولی نے نہیں کیا، کسے امام نہیں کیا، جھوٹ بول۔ اور حضرت خضر علیہ السلام دا حوالہ دین جس طرح کے بدماش اور زندیق اور ڈاکو دین دے دن دے کہ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت کو شان دی سی، خضر کو شان، اور خضر تہاڈا پیو جڑا ولی سی اس تے الہام ہوندا سی، جاؤ اولیاء نوں پوچھو، خود نبی سی اپنے وقت دا، اس علاقے دا نبی سی، اس تے شریعت آوندی سی جس پر انہوں نے آپ آکھیا ما فعلت امری، موسیٰ انہاں چوں کوئی کم میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا، حکم آیا۔ تسی اگر آکھو رسول اللہ تو بعد حکم آیا پھر نبوت جاری کر دی، پھر شان نہیں میری معجزے کرام تا، پھر تسی سلسلہ شروع کرتا کہ پھر شریعت اتر دی ہے اور وہ شریعت رسول اللہ دی شریعت دے خلاف ہے، نبی پاک کو شان دے، تسی کافر ہو گئے، اسلام تو نکل گئے، ہن خضر بھی کوئی نہیں اتنے جنہیں رہنا پیرو ہو کے رہن۔ اور اتنے میں درمیان سے کہاں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا سی، بہت جھوٹ بولتا سی، مسئلے انہوں نے کرنے کی لوڑ نہیں، ایویں لوگوں کے مرزائیاں گل کرو، قاضی کرنی ہے اینا ہی کرو کہ انہوں سچا ثابت کرو، جھوٹا۔ کتاب البریہ لکھتا کہ یار میں ہی کیا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اے شیخ محی الدین ابن عربی بھی آندا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اے شیخ اکبر تے تم دلائی، حالانکہ شیخ اکبر نامرادہ ظالمہ جھوٹا 4 نبیوں کو زندہ منتا، تو ایک عیسیٰ علیہ السلام نے روندا سی، انہیں جگہ جگہ کیا کہ 4 نبی زندہ جس پر زمین اسمان قائم ہے اور جتنے مر گئے جہان فنا ہو جائے، تو ایک نو رونا 4 آندا، تو ایک جھوٹ بول کے دنیا نے دھوکھا دے رہا ہے کہ لوگ آخر یار ایڈا بڑا ولی، وہ آندا حضرت الیاس زندہ ہے، حضرت خضر زندہ اور حضرت ادریس زندہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ، 2 آسماناں تے ہے 2 زمین تے، یہ ٹھیک ہے گل یہ نہیں، مگر تو جڑی گل نا پوچھ کہ شیخ 4 نبی آندا زندہ ہے تو جھوٹ بول رہا ہے آندا عیسیٰ علیہ السلام ہی مر گئے، یہ درمیان گل ہے، بالکل دجال ہے، کذاب ہے۔ کوئی لوگ سن کے یار تو شیعہ نوں بھی نرمی دینا پڑے، کیوں نہ نرمی دیا، انہوں کا دین ہے، وہ اللہ تو ڈرتے ہیں، کوئی مسئلہ کر دے وہ غلطی ہوتے، یہ جھوٹا بالکل کوڑا حوالے بناؤں، کوئی شیخ خدا دی نہیں فریب بنایا۔ کاروباری ایک کمپنی ہے، جہاں منڈا آتا مینوں اس گرین کارڈ لے دو نوکری دو نا مرضی کری جاندے، عیسائی بھی اداں کہے لالچ دے کے ایمان خرید دے، اتوں ہی جھوٹا ہونا ثابت ہے کہ دلیل نہ قائل نہیں کرتے، بے روزگار بچوں گمراہ کرتے تمہیں نوکری دو، یہ دین ہے؟ اس طرح میں اگر عیسائی نوں دھوکھا کرنا بچے روٹی دیا آدھا کوئی دین نہیں، فریب دین گل نہ مناؤ کہ اسلام کو آ دلیل حق وہ حق سمجھ کے آئے پھر ٹھیک ہے مدد کرو، لالچ دین کا بھی کوئی چوک بالکل ٹوٹ، یہ دونوں گروہ ہوئے نہ کو اربا کہ غریب بچوں گمراہ کرو، انہوں نے آخو تو افریقہ والا جڑا امریکہ والا جھوٹ بول، تو شریعت تو کوئی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہوں صرف 1-2 گلاں جڑیاں نیک لوگوں نے کیوں سنائیے، جنہاں چ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ ابن عباس گل سن، چاچے دا پتر نال سوار فرمایا ابن عباس کچھ گلاں تیرے نال کرنیاں دھیان نہ سنی، انہاں نوں یاد رکھی، اگر تو انہاں تے پہرا دیں گا تو اللہ تیری حفاظت کرو، جے تو رہا نہ پکا اللہ مال کرو۔ وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی بھی بڑے پریشانیاں کا شکار ہے، آخر انسان جا رگڑا لگتا چکی پسدیا پھر حال حال کر دے، کمزوری جو ہوئی مخلوق ہے، یہ ہونا ہی چاہیے، مگر یہ حال حال اللہ کے کرنی چاہیے جڑا حل کر سکتا، اسی ہور پاسے بھج جانے۔ فرمایا اذا سالتا فسال اللہ، ابن عباس جدوں منگنا ہویا اللہ کو منگی، فاذا استعنت فاستعن باللہ، مدد دی لوڑ پوے تے اللہ کو منگی، تے گل سن لا
اگر زمین و آسمان دی ساری مخلوق بھی مل جائے اور تیروں کو نفع پہنچانا چاہے لم یکتب اللہ لکا، اللہ تیری قسمت چوں نہیں لکھ سکیا تے کوئی دنیا دا بندہ نہیں پہنچا سکتا، پاویں زمین آسمان مل جان تے جے سارا جہان چاہے بھی تیرا بگاڑ جان تے اللہ نقصان تیری قسمت نہیں لکھیا، تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ دے کاغذ سک گیا صحیح انہاں دی قلم انہیں چک رہا، انہیں رد و بدل کراؤنا بندے دے پت بن جان۔ اوتھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ دے نیک بندے خدا نو منن والے، اس تو اللہ آندا دن قیامت آیا ادو میں سامنے کروں۔ سورہ احقاف دا ابتدا پڑھنی ہے کہ نبی ولی بھی کٹھے ہون گے، نبی بھی ہون گے تے پوجن والے بھی ہون گے، اسے میں پوچھوں گا بھی گل کرو بھائی یہ تسی دفتر کھول دیتے، تسی کوئی ہو جائے آفس کھول دیتے بھی اللہ نہ ہون جایا کرو، درخواستاں ساڈے کوئی لے آیا، توبہ توبہ۔ اسے خدا دے نیک بندے کی کہن اے سورہ احقاف 26 پارا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہانیاں سن دے جے، ممبراں دے چڑھ کے جعلی قصے سن دے جے، قرآن سنو۔ اللہ فرماؤندا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، انہاں تو فرد گمراہ کون ہونا؟ سوال دے رنگ چکھیا کہ کوئی ہے انہاں تو بندہ پھٹکیا تے گمراہ جڑے اللہ نو چھڈ کے انہاں نو آوازاں دیندے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جے دن قیامت تک بھی لگے رہنا انہاں دا کچھ نہیں بنا سکتے، میں نہیں اجازت دوں گا کتنے انہاں دے کم کرا دیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور انہوں یہ بھی نہیں خبر کہ کوئی نامراد ساڑیاں قبراں تے آ کے سانو آوازاں دیندا۔ علی نو کوئی خبر نہیں رضی اللہ کہ مینوں اے آندا یا علی مل وقت آؤ گا فرمایا دسن گے کہ سانو تے پتہ بھی نہیں تسی یہ پھونکدے رہ جے۔ ہاں نال کہ اللہ پاک فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جدوں دنیا اکٹھی کریں گے سارا تو زیادہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ بے ایمانو ساری عمر اسی تمہیں خدا دا بوا وکھاؤندے رہے تسی خدا نوں چھڈ کے سانوں پوجن لگ، دشمن ہون گے انہاں دے، مکان بعبادتہم کافرین، اور انہاں دی پوجا دے انکاری ہو جان گے۔ توبہ توبہ، اللہ انہاں نے اگر کیتا اے جانن جنا نہ تو نربر ہے ساڈا کوئی دخل۔ تو شیخ فرماؤندے رضی اللہ تعالی فتوح الغیب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فَلْيَكُنْ لَكَ مَسْئُولٌ وَاحِدٌ وَمَوْتٌ وَاحِدٌ ہمت واحدہ وہ ربک عز و جل۔ ایدوں کا توحید ہونی اے شروع تو تھی سن رہے جی، اج دا خطبہ میں فنا ہو گیا کہ اللہ کے سامنے بولا، اگر میں بول رہا میں بول رہا، اجازت مل رہی ہے، کرنٹ آ رہا ہوں زبان نو فالج کرے، قصہ ختم ہو جانا مولوی صاحب کا۔ یہ بیچارہ کی ہے او فضات غنی ہر شے تھی اس میں ہر بیچارہ۔ فرمایا شیخ نے فَلْيَكُنْ لَكَ مَسْئُولٌ وَاحِدٌ، او پترو او میرے مریدو سن لو کہ تہاڈا مسئول ایک ہونا چاہیے، بالکل تسی منگنا نہ سوال کرو، صرف ایک ذات ہے، کسی کو سوال نہیں کرنا۔ وَمَوْتٌ وَاحِدٌ، دین والا بھی کو مننا کہ صرف ہو جاندہ، وَحِمَّتٌ وَاحِدَةٌ، اور ایکے دی طرف دھیان رکھنا، کسی پاسے سوچنا بھی نہیں، ہر وقت تہاڈی سوچ اس دی طرف ہونا۔ کون ہے؟ وہ ربک عز و جل، او تیرا رب ہے جس تو زیادہ کوئی غالب نہیں جنا، اس تو بڑی شان والا۔ الذی نواصی الملوک بیدہ، او خدا ہے کہ بادشاہ دی پیشانیاں دے وال بھی وہ ہاتھ چ، اے بادشاہ غریب کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی آنے آ کر دوا کری کرنا نے۔ ایک بندہ بیچارہ تاریخ دی کتاباں جاؤں ترلے لیندا رہا، سلطان محمود کو کوئی کام ہے تو ترلا کرنا، غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میرا کام کرن۔ کسی دن موقع پا کے اجازت مل گئی، تہجد دا وقت سے اندر چلا گیا، دیکھا کہ سلطان دی اکھاں چوں آنسو بہندے ہاتھ چکے جی، انہیں آخیا مینوں شرم کرنی چاہیے کہ جڑا جن کو یہ منگ رہا وہ مینوں نہ دو۔ مڑ گیا پچھا، درباراں نے آخیا ملیا نہیں، انہیں آخیا مل لیا، اکدا حل ہو گیا۔ تو شیخ فرماؤندے جہدے ہاتھ چ بادشاہ دی پیشانی، جدوں چاہے بادشاہ نوں تختوں سٹے، تخت دے بندی وانا قیدوں چکے دی یوسف علیہ السلام تخت تے بٹھا دے تے بادشاہ نوں چکے سارے سامنے جیلاں دیتے، اوتھے پھانسیاں دے دتے گئے اور جنازے بھی نہیں ہو سکے۔ فرمایا تسی سمجھدے بادشاہ بادشاہ وہ قلوب الخلق بیدہ، اور اللہ تعالیٰ دے ہاتھ چ ساریاں مخلوق دے دل۔ التی یا عمر الساد ما الخلق لو عز وجل والخلق وکلاء ومناء حرکت الخلق بلا تعلق باذن عز وجل۔ تے تو سن لا، اگر کسی دا ہاتھ ہلنا نا تیری مدد لی، کسی بندے نے جیبوں نوٹ کرنا انہیں نہیں کرنا، اتوں حکم آیا بے دے دے، انہیں ارادہ پیدا کیتا تو ادھر آیا، تو آنا یہ کرنا وہ تحریک ہی وقف آنا تائق کذالک، اور جے انہیں ہاتھ روک لینا نہیں دینا توفیق نہیں دیتا، انہیں پیچھو روک دیتا۔ کذالک قال عز من قائل وسأل اللہ من فضلہ۔ حضرت شیخ پھر قرآن دا حوالہ دیں دے بے میں کولوں کہنا کہ اللہ کو منگی، فرمایا قرآن پڑھ وسأل اللہ من فضلہ، سورہ نساء فرماؤندا کہ رب کو منگ، دیو دا فضل درکار ہے۔
وقال عز وجل ان الذی تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. اور حضرت شیخ روندا قرآن دی دوجی جا فرمایا کہ جنہاں نوں اللہ تو سوا تسی آوازاں دیندے جے تانوں روزی نہیں دے سکتے، ایک کھجور نہیں تینوں دے سکتے. فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ کو رزق مانگ، وعبدوہ واشکروا لہ، او دی پوجا کر تے دا شکر گزار ہو جا. وقال وذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اس رب نے قرآن چکھیا بے جے میرے بندے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو آؤندے آ کہ پوچھ دے میرے بارے چ بے رب کتے دور رہندا بے دعائی پائیے یا نیڑے آ تے تو کہے انی قریب. انہاں نوں دس دے تے او رب نے اتوں سنیا کہ لے میں نیڑے ہاں. تینوں اچھی آواز نہیں بولن دی لوڑ نہیں، تو دل چ آکھے رب اللہ مر رہا میں قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جدوں بھی آواز دین والا اے آندے جی ٹائم نہیں، ہن آفس دا ٹائم ختم ہو گیا، کل درخواست ہے کہ اللہ کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کسے ویلے 24 گھنٹے تو مینوں آواز دے میں اسے انا لبیک آپ میرے بندے میں حاضر ہاں کر جڑی گل کر رہی. لما مرض رضی اللہ عنہ مرض اللہ دی مات فی. اے آخر پڑھنے حوالے بہت ہے مگر انشاءاللہ آگے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اس بیماری آپ نے قال له ابن عبد الوهاب رضی اللہ عنہ اوصنی یا سیدی بما امر بعبادک. اے رضی اللہ عنہ تریا ہوندا اے او جڑے مولانا او صحابہ دے سارے رضی اللہ عنہ انہاں کوئی دین بنایا. علیہ السلام نہیں کہن دے حضرت علی لی، حسن علی حسین علی نہیں کہن دے، حالانکہ بخاری شریف پڑھی حسن علیہ السلام حسین کوئی گل ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سارے نہیں کہہ سکتے. سلام بھی کوئی بند ہے کہ تسی نہیں مینوں ملتے السلام علیکم، مگر ایویں ایک گل بنا رہے ہیں کہ نہیں 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 اہل بیت نہیں سلام نہ کہو. نہیں، ایک طریقہ ہو گیا مقرر کہ عام صحابی کا ذکر کرو رضی اللہ عنہ کہہ دو، اہل بیت چ ہوے تو علیہ السلام کہہ دو، فاطمہ علیہ السلام، ام کلثوم علیہ السلام، حضرت دا بچہ چھوٹا جا سی ابراہیم علیہ السلام بخاری شریف سے. اسی طرح رضی اللہ عنہ کوئی ٹھیکہ نہیں، نہ کوئی بے راضی ہو چکا. ایڈے بے علم ہے ترجمہ کرن گے راضی ہو چکا. ایک کنے تو دسیا من کنوں پتہ راضی ہویا کہ نہیں ہویا. یہ دعا ہے جیسے اتیاں نے رحمہ اللہ ایتھے پڑھے لکھے بیٹھے بچے ماضی نہیں لفظی ترجمہ سے اللہ نے اس پر رحم کیا. تینوں پتہ رحم کیا نہیں، اسے پھر کرنے کیا رحم کرے. غفر اللہ لہو، اللہ نے اس کو بخش دیا. نہیں اہم کا دعائیہ جملہ اللہ اس کو بخشے. رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ اللہ اس سے راضی. اس تو کئی ساڈے یزدانی صاحب ورگے عامر رضا نے بڑی گستاخی کی ہے، نہ رضی نہ لکھا. بھائی جا کے شربینی پر مغنل محتاج ہر بندے نو کہہ سکتے. آج تک لے لوگوں نے کہہ سکتے رضی اللہ کہ اللہ اتنے راضی ہو جائے. دعا یہ بند ہے کسی تدے فرمایا کہ جدو شیخ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے انہوں دے بیٹے عبد الوہاب رضی اللہ عنہ کہا او سے نہیں یا سیدی امام رب بعد ابا جی کوئی ہدایت کر دو جتے میں تواڈے بعد عمل کر. اے آخری کلمے شیخ دے جڑے انہاں نوں گنڈ دیو بے پتر نوں عبد الوہاب نوں کی دسیا قال علیک بتقوی اللہ. فرمایا پتر میری وصیت ہے یہ مرن لگے جی ایک تے ہر حال چ اللہ تو ڈردے رہو، کسی حال چ بے خوف نہیں ہونا، دیکھدا رہا کہ اللہ ویکھ رہا تینوں حساب دینا. اس تو قدم کرن تے سوچ کے پیر اٹھا کہ رب کو جانا، اللہ کا تقوی خدا تو ڈرنا خوف. ولا تخف احدا سوى الله ولا ترجو احدا سوى الله. تے دوسری گل پتر ہے بے اللہ تو سوا کسے تو ڈری نہ، اللہ تو سوا کسے دوسرے تو امید نہ رکھی. دو ہی شیاں خوف اور تم. یا ڈردا بندہ یا کوئی آس رکھدا بے تو مینوں تما لالچ پر میں نہ آس ہی رکھی تے نہ ڈری. کوئی سوا اللہ دے نہ تیرا کوئی بگاڑ سکتا ہی نہ پھر واکر الحوائج اللہ تے اپنی ساریاں ضرورتاں رب دے کر دی سپرد. ولا تعتمد الا علیہ تے رب تو سوا کسے تے بھروسہ نہ کریں. وطلبا جمیعا منہ تے ساریاں اپنی حاجتاں رب کو منگی. ولا تشرک بأحد غیر اللہ تے بیٹا سوائے رب دے کسے دوسرے تے آسرا نہ لاویں جو بھی کر سکدا. التوحید التوحید گر دی گل ہے پتر سب کو جاندا رہے توحید نو بٹا نہ لگن دئی. خدا دی خدائی چ ہور نو وارتا تو نے تون پندنی ہے بے ہور گناہ تو کر لینا زنا کر لینا چوریاں میں معاف کردا. او ظالما میری خدائی ون کے دے تو پٹواری دی طرح بے بادشاہی میری تے تو نہ الاٹ کری گیا. جمال کل فرمایا توحید سارے دین دا سرائی اے گڑبڑائی اے فتو الغیب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ. اس پارو اللہ تو سوا چھڑ جاؤ بالکل ولی نبی سب موجزے برحقیا کرامتاں برحقیا مگر وہ وقتی گل. اللہ نے کدی چاہیا کو گل ہو گئی ما کان علی رسول نہیں یاتے اب آیاتن الا باذن اللہ. رب کوئی چاہیا تے ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام ہون بھی موجودہ انجیل ہے. اے بشپاں پادریاں کو تسی خدا بنائی بیٹھے دے. انہیں جدوں آکھیا انہیں آکھیا سوائے دعا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
دعاواں کیوں کرتا سی اور کنوں واجہ ماردا سی؟ خدا دا بندہ سی، ایک نیک بندہ سی، اللہ دا پیارا سی، رسول سی، بالکل ٹھیک ہے، مگر خدائی جیسا کوئی نہیں، خدائی خدا دی اپنی ہے، تنہا پیدا کرنے والا، الا لہ الخلق والامر، کلے دنیا بنائی ہے، کلے دا حکم چلدا، نہ بناؤ کسے دوسرے دا حصہ، نہ چلاؤ حصہ، بید الملک، بادشاہی دے اپنے ہاتھ ہے، یدبر الامر من السماء الارض، آسماناں تو لے کے زمین تک ہر شے دا انتظام آپ کر رہا، ایک کوئی نہیں گل پہلا نے پہاڑ ہولا کر لی، کچھ کم آپ رکھے ہے، کچھ دوجہ نوں دیتے، یار انے میرے کو سنبھالے نہیں جاندے، کچھ فائلاں تسی سمجھو، توبہ توبہ توبہ، اے خدا نہیں پہچان سکتا، توبہ انہاں دے نزدیک خدا بھی جڑا نا تھک جان والا، سو جان والا، بے بس ایسی گل کوئی نہیں، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت طاقت والا تے کوئی وہ اگے روڑا نہیں اٹکا سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا ساری نے دیکھیا، اور آخر زمانے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے مصر جو بی بی ملی، شاہ مصر نے خط قبول کر کے تحفے بھیجی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بچہ دیتا، آخر عمر پہلے ہی فوت ہو گیا، جڑے حضرت خدیجہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہویا، حضور علیہ السلام نے گھر ایک ابو یوسف لوہار سی، وہ بیوی نو دیتا تو دودھ پیا اتھے جی، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیاں نہ جاندے، صحیح بخاری پڑھ لو، جانا پیار کرنا چمنا چٹنا، ایک دن صحابی آندا سی گئے تے رسول اللہ نے دیکھا بھی یہ رنگ ہی بدل گیا، بچے دے آخری دم ہے، ہو کے لے رہا، جان قبض ہو رہی، اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہاتھ سے اٹھا لیا، اکھاں تو ٹپ ٹپ آنسو بہ، صحابہ نے آخیا رسول اللہ تسی بھی روندے؟ فرمایا میں نہ اکھ دے آنسو بہن تو روکیا، نہ دل دے غمگین ہون تو روکیا، یہ تے رحمت دی نشانی، یہ بھی نہیں کسی انسان دے اندر تو دے دل نہیں پتھر ہے، میں صرف زبان نہ بکنا تے اپنے ہتھاں نہ پٹنا رونا اینو روکے، تے نال کی فرمایا پھر اس یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیرے بچھوڑے نہ جو دل تے گزر رہی میں ہی جاننا، جیسے جنہ میں ایسے دکھی اور غمگین ہے اللہ جانتا، مگر میں اپنی زبان سے وہی کہنا جتے میرا رب راضی ہے، انا للہ و انا کہ رب دا مال ہے رب لے گیا، اس تو رب تے وکھا رہا کہ جے سارے جہان چو کسی دے کول خدائی ہوندی تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ، یہ نہ ساری اپنی مرضیاں کر دے، اور نہیں خدائی میری رہن دیو، نیک لوگوں دا ادب کرو پیار کرو، مگر نہ شریعت تو باہر ہے، جڑا کہ مینوں شریعت دی لوڑ نہیں نماز روزے انہوں ولی کی سمجھ شیطان دا بچہ، وہ مردود ہے لعنتی ہے، شریعت تو باہر کوئی شے نہیں، کوئی حد نہیں ایسی آؤندی جتے شریعت جڑی وہ ساتھ چھڑ جائے۔ آخری بات کہ دہلی چ لوگوں نے دیکھا وقت دا ولی فوت ہو رہا ہے، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے ہی بہت بڑے عالم سی قاضی ضیاء الدین سلامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شریعت دے عالم تے قاضی صاحب جڑے سی وہ راگ سنتے، راگ تو غلط نہیں سمجھنا، توبہ کئی پوچھتے سی، میں لعنت کی ہے، مولانا احمد رضا خان نے کتاب لکھی پوری کہ کسے ولی اللہ نے راگ نہیں سنیا تے نہ قوالی سنی تے نہ کوئی ساز وجے، پوری کتاب ہے، وہ راگ صرف میں کی کہتا بیٹھے ہوندے سی، کسے نو کھڑا کرتا تو نعت پڑھ کوئی اللہ دین، نہ تاڑی نہ کوئی انداڑیا نہ کوئی عورت نہ بچہ نہ کوئی راگ نہ ساز، کوئی شے نہیں، صرف نعتاں غزلاں سن لیندی سی، مگر یہ محفل لا لیندی سی، قاضی صاحب دے خلاف سی، قاضی صاحب آندے بھی یار فیشن بنا لینا کوئی دین نہیں، حالانکہ یہ شریعت کوئی برائی نہیں تھی، نہ تاڑی بجتی سی نہ ساز بجتے سی، کوئی شریف آدمی نعت نظم پڑھتا، بیماری دی حالت قاضی صاحب جڑے سے وہ آخیا چلو انہوں دی خبر لیے خواجہ نظام الدین اولیاء گئے، بے فوت ہو رہا ہے قاضی صاحب، میں اجازت کر دروازے تے جا کے اجازت منگی کہ قاضی صاحب نے آخو نظام الدین خبر لیا، کہ قاضی صاحب نے آخا میرا وقت آخر ہے، میں دنیا چھڑ رہا، میں نہیں چاہتا کہ آخری وقت سے بدعتی آدمی نہ ملاقات کرے، میں نہیں متھے لاؤنا چاہتا، کہ خواجہ صاحب نے آخیا نہیں، قاضی صاحب نے جا کے آکھو کہ بدعتی بدعت تو تائب ہو، میں وہ بھی چھڑ دیتی ہیں غزلاں نعتاں، بالکل توبہ کر، انہوں نے اپنی پگڑی آخیا میرے بسترے تو لے کے دروازے تک بچھا دیو، بندہ خدا دا نیک سی مگر اینی کی گل خلاف شرع مینوں نظر آؤندی سی، توبہ کر رہی ہے تو میری پگڑی تو گیا، تے حضرت خواجہ نظام الدین نے چک کے پگڑی سر تے رکھ لی، پہلے یہ عالم جڑا ہے رسول اللہ دا وارث، عالم دی پگڑی پیراں تھلے آن دے لائق نہیں، سر تے رکھنی چاہیے، اے وہ ولایت ہے، وہ سمجھو دین ہے جڑا اللہ دے نیک بندیاں دسیا، تے جڑا ادنوں چھڈ کے آندا نہیں فلانے نوں کشف کرانتا انہوں دین دی لوڑ نہیں، وہ شیطان دا کوئی چیلا ہو سکتا دین دا دشمن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ دوسرے اعلانوں تو پہلا ایک اپیل جڑی ہے طرف توجہ فرماؤ، یہ اپنے بھائی قاری عبدالرب صاحب بیٹھے وار بٹن سے ہوں اور اندر وڈے بھائی مولانا عبدالواحد دانا صاحب آج تھے، انہوں نے جوان پڑھیا کل مینوں ملے سی اور ساری صورتحال دسی۔ قاری صاحب ماشاء اللہ دین دے عالم ہیں، نیک، مگر ڈاکٹر نے دیکھا تو دل سوراخ ہو گیا، آپریشن کی ضرورت ہوئی، لکھاں روپیہ لگتا، انہوں نے آخیا چلو جی کوئی زکات فنڈ تو تھی دیو گے، مگر 1,70,000 تمہیں بہرحال جمع کرانا پینا۔ وہ مولانا عبدالواحد دسیا بھی وہ جماعت اتنے جی انہوں نے چلو نیکی کی آخیا کہ لکھ تے اسی کچھ نہ کر دیا، مگر باقی رقم جی وہ بھی درکار ہے، کل پرسوں آپریشن ہے۔ تو اس سلسلے تسی بے شک زکات فنڈ سے مگر کئی ساتھیوں کو زکات کی رقم موجود ہے وہ بھی دین، تے دوسرے بھی جڑے مدد کرن۔ مولانا دین دا کام کر رہا ہے، انہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اجر دے۔ تو اس سلسلے زیادہ سے زیادہ تعاون کرو، اور یہ رقم جڑی نا جے ہوں اتنے کسی کو تازی ورنہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ توفیق دیتی وہ بھیج دیو، یہ پوری کر دیے انشاءاللہ ایک عالم دین دا بچ جانا۔ میرے سامنے گجرات کاٹھیا وار سے عالم دین فوت ہو رہا سی، تو اس وقت دا سلطان سی ابراہیم نے آ کے گرد چکر لایا تے بعد کھڑے ہو کے انہیں آخیا اللہ اگر تو یہ کر سکتا کہ میری زندگی جڑی اس عالم دے دے تو دے دے، کیونکہ میرے جیسے سلطان بہت جمتے رہنے، عالم دین نہیں جمتا۔ اس تو عالم دین سے تو اگے ہی کہہ پیا یہ تسی دل کھول کے مدد کرو، اور کران تم جا کے بعد بھی تسی یہ پہنچا دیو۔ زکات اللہ دے رستے تے دینا فرض ہے، احسان نہیں کوئی۔ تو ایک عالم دین دی اگر اس جان بچائی جا سکتی تو بڑا ببرکت سودا ہوگا، اللہ تعالیٰ کسراں پوریاں کر دوں گا۔ اے مولانا دی امید جڑی انہوں پورا کرنا چاہیے، اور اے میرے ساتھی مل جل کے سارا معاملہ جڑا انہوں اپنے سر لو، انشاءاللہ نفع عظیم ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 4 وقت 8:30 بجے شروع، 15 روزہ ہوں تو انشاءاللہ 8:30 بجے شروع کا، احباب سے شرکت کیجیے۔ آپ میری بیماری اور میری بیٹی کی بیماری کے علاج کے لیے امداد کرانے ہیں، یہ رکھو نا، یہ اگلے جمعے انشاءاللہ انہوں کہتا ہے ابراہیم ہون مولانا جو کچھ دینا دینا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔